صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے میرے بھائی اور دوست۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے لیے زبان دیا ہے، ہاتھ کرنے کے لیے کام دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے میرے بھائی اور دوست۔ اس لیے میرا خاص مقصد یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت اچھا قصہ ہے جس کو آج ہم سنائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام باہر تشریف لائے ندی کے کناروں میں۔ سلیمان علیہ السلام کا حکومت جانور پہ بھی تھے، پرندوں پہ بھی تھے، ہوا کے اوپر بھی تھے، ہر ایک کے اوپر سلیمان علیہ السلام کے حکومت تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم کرنے کا دیا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام باہر آئے، ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک چیونٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چیونٹی باہر جاتے تھے، باہر جا کر ایک سفید منہ میں رزق لیتا تھا۔ جو بھی باہر دانہ ملتا تھا وہ دانہ اپنے منہ میں لے جا کر ندی کے پاس جاتے تھے۔ ندی کے پاس جا کر وہاں پہ ایک مینڈک آتا تھا، وہ مینڈک اپنا منہ کھولتا تھا، یہ چیونٹی اس کے منہ میں چلے جاتی تھی، پھر مینڈک نیچے جاتی تھی، مینڈک نیچے جا کر اس سے منہ کھولتا تھا، پھر وہ چیونٹی باہر کو آ جاتی تھی۔ تو پھر یہ سلیمان علیہ السلام دیکھ کر تعجب ہے۔ پھر حضرت نے سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو اپنے ہتھیلی پہ لیے اور اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز بھی سنتے تھے، ہر ایک جانور کی آواز بھی سنتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو ہتھیلی میں لیا اور بولے کہ اصل کیا ماجرا ہے؟ میں تم کو دیکھتا ہوں باہر سے ایک اپنے منہ میں رزق لے کر جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو پھر وہ خالی کر کے آتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اس چیونٹی نے بڑا ہی جواب دیا، اس چیونٹی نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا کہ پانی کے اندر، دریا کے اندر ایک مخلوق رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق رہتے ہیں، وہ پتھر کے نیچے ہے، وہ باہر کو نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا رزق پہنچانے کے لیے مجھے مقرر کیا ہے۔ تو میں باہر جاتی ہوں، جہاں کہیں بھی رزق ملتا ہے اپنے منہ میں لے لیتی ہوں اور ندی کے پاس جاتی ہوں، جا کر وہاں ایک مینڈک آتی ہے، اس کے مینڈک اپنا منہ کھولتا ہے، میں اس کے منہ میں چلے جاتی ہوں اور نیچے جاتے ہیں، مینڈک نیچے جاتے ہیں اس پتھر کے پاس، پھر اس پتھر کے پاس اپنا منہ کھولتا ہے اور میں اس کے منہ سے نکلتی ہوں، پھر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، پتھر کے نیچے جا کر جو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیڑے کو بسایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیڑے کو پیدا کیا ہے، اس کیڑے کو جا کر اپنا رزق دیتا ہوں، روز بھی ویسا کرتی ہوں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ کر تعجب ہے۔ پھر چیونٹی نے بولے کہ اصل ایک دن بھی نگاہ نہیں کرتی، میں ایک دن بھی نگاہ نہیں کرتی، روز میں اپنے کام کو جاری رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک چیونٹی اپنا کتنا محنت سے کام کر رہی ہے، باہر جا کر لے کر آ کر پھر ندی کے اندر جانا، اس کے اندر پتھر میں جا کر اس کو دینا۔ تو میرے بھائی دوستو، کتنا دل کی یہ بات ہے،
اللہ کے ڈر کی وجہ سے کتنا محنت کرتی ہے، لیکن ہمارے اندر آج کیسا افسوس ہے میرے بھائی اور دوستو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو حکم کیا ہے، لیکن آج ہم یوں فضول سمجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائی اور دوست۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا ہے، حالانکہ اگر چاہتا تو وہ چھٹی رکھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم ڈر سے نہیں رکھا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوست، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اوپر نماز کو حکم کیا ہے، اگر نماز کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا ہے، تو نماز کو کسی حالت میں ہمیں ادا کرنا ہے میرے بھائی، کسی بھی حالت میں ادا کرنا ہے۔ پھر ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ، میں آپ کے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نہیں کر سکتا، یہ کام صرف میرا ہے اور تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ، میں ایک بار کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ میں ایک بار دعوت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں سلیمان، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ پھر سلیمان علیہ السلام ایک بار ضد کرے، یا اللہ تعالیٰ ایک بار ضرور موقع، ایک بار کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا، چلو ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سلیمان علیہ السلام اس دعوت کی تیاری کرنے میں لگ گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام خوب محنت کرے، پورے جنات کو بلائے اور بولے، جتنے بھی پرندے حلال پرندے ہیں، حلال جانور ہیں، سب کو لے کے آؤ۔ سب کو ذبح کیے میرے بھائی اور دوست، سب کو ذبح کیے، اور کھانا بڑے بڑے ہنڈیا میں کھانا تیار کرے، بہت کھانا تیار کرے میرے بھائی اور دوست، کھانا کا احساس بھی نہیں لگا سکتے، اتنا کھانا تیار کیے۔ تو بہرحال کھانا تیار ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اتنا زیادہ گرمی نہ ہو کہ کھانا خراب ہو جائے، اتنا زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ کھانا پورا خراب ہو جائے، نارمل میں ہو جاؤ۔ ہوا کے اوپر بھی سلیمان علیہ السلام کا اس وقت حکم تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، پھر بہرحال کھانا ریڈی ہو گئے، پھر دسترخوان بچھائے، وہ بھی میرے بھائی اور دوستو دسترخوان اتنے لمبے تھے، اگر ہم اس دسترخوان کے بازو سے چلے تو پورا 1 مہینے لگ جاتا میرے بھائی اور دوستو، دسترخوان سے وہاں ادھر سے چلے تو ادھر وہاں پہنچنے میں 1 مہینے لگ جاتا، اتنا لمبے دسترخوان بچھائے۔ پھر بعد میں کھانا ریڈی کر ڈالے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھے، یا اللہ تعالیٰ، کس مخلوق سے کھانا شروع کروں؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی کی طرف سے شروع کریں گے، پانی میں رہنے والی مچھلیوں سے شروع کریں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، جاؤ، آج سلیمان علیہ السلام نے تمہارا دعوت کیا ہے، رزق ذمہ داری آج سلیمان علیہ السلام نے لیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک مچھلی ندی سے باہر آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمانے لگے، یا اللہ کے نبی، یا سلیمان علیہ السلام، سنا ہے آپ نے میری دعوت کی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے بولا، جی کیا ہے۔ تو مچھلی نے بولے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ مچھلی کو کھانا کھلاؤ۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، مچھلی اتنا کھانا کھائے کہ پورا کھانا ختم ہو گیا، پھر بھی اس مچھلی کا پیٹ نہیں بھرا میرے بھائی اور دوستوں۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام غصے میں آئے اور مچھلی سے فرمانے لگے، کیا پورا کھانا کھا لیا؟ تو
تو پھر مچھلی نے جواب دیے یا سلیمان علیہ السلام آپ نے دعوت کیے تھے اس لیے میں کھانا کھایا تھا، آج اور میرے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ہوا، آپ نے غصہ کرنے لگے۔ تو مچھلی نے بولا کہ آپ ایک وقت کا کھانا کھلانے میں غصہ آنے لگے، اللہ تعالی نے مجھے ایسے کھانا 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے کھانا 3 وقت کھلاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، اس سبق سے مجھے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کی سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، یا اللہ تعالیٰ ہم نہیں کھلا سکتے، بے شک کھلانے والا تو ہے، بے شک کھلانے والا تو ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا میرے بھائی اور دوستوں، ہرگز کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اسی اللہ کو بھول کر دوسرے کے پیچھے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ یہ دنیا میں کوئی انسان تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ تم وہی جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، وہی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے آج ہم سب پورے مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمان کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں۔ آئیے پورے مسلمان بھائی اور بہن مل کر آج ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی بات پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب